ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں اور میرے اس چینل پہ نئے آنے والوں کو ثنیہ کا سلام۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کے واقعے کی طرف۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں سمندر کے کنارے جائیں۔ سمندر کے اندر آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر اور جنوں کو ساتھ لے کر اس سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر دیکھ کر آؤ، مجھے سمندر کے اندر کے حالات بتاؤ۔ جنہوں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی تک ڈبکی لگائی۔ جنہوں نے سمندر سے باہر آ کر کہا کہ آقا، ہم نے سمندر کی تہہ تک نظر ماری ہے، ہم کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے دوسرے گروپ کو کہا کہ تم غوطہ لگا کر دیکھو کہ سمندر کے اندر کوئی چیز ہے۔ دوسرے گروپ نے بھی آ کر وہی بیان دیا جو پہلے گروپ نے بیان کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر عاصم بن برقیہ سے فرمایا کہ تم غوطہ لگا کر سمندر کے اندر کے حالات معلوم کر کے مجھے اطلاع دو۔ وزیر نے غوطہ لگا کر سمندری تہہ میں نظر ماری۔ اس کو نور سے بھرا ہوا ایک گنبد نظر آیا۔ وزیر نے وہ گنبد سمندر سے باہر نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا۔ گنبد 4 دروازوں پہ مشتمل تھا۔ ان کے چاروں دروازے اس طرح سے بنے ہوئے تھے، ایک یاقوت کا، دوسرا موتی کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا سبز زمرد کا بنا ہوا تھا۔ یہ گنبد سمندر کی انتہائی گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی خشک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان اس گنبد کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے گنبد میں داخل ہو کر اس کو فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کو کس نے اس گنبد میں داخل کیا ہے؟ اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا باپ اپاہج تھا، میری ماں آنکھوں سے اندھی تھی، میں نے اپنے والدین کی 70 سال خدمت کی۔ جب میری ماں کا وصال ہونے لگا تو میری ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میرے بیٹے کو نیک اور پرہیزگار بنا دے تاکہ وہ اپنی ساری زندگی تیری اطاعت میں گزارے۔ اسی طرح جب میرا باپ ان کے وصال کا وقت آیا تو میرے باپ نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو عبادت کرنے کے لیے ایسی جگہ عطا فرما جہاں شیطان کا داخلہ نہ ہو سکے۔ جب میں اپنے والدین کو دفنا کر سمندر کے ساحل کی طرف آیا تو مجھے یہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے نوری گنبد کو سمندر میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ کس پیغمبر کے دور میں آپ یہاں آئے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہاں آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگا کر بتایا کہ اس نوجوان کو یہاں 2000 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ بندہ ابھی جوان ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، تم اس غبا کے اندر کیا کھا پی کر گزارا کرتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے پاس ایک سبز رنگ کا پرندہ اپنے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوتا ہے جس کا سائز انسانی دماغ کے برابر ہوتا ہے۔ وہ چیز بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور اس میں طرح طرح کا مزہ ہوتا ہے۔ میں اس کو کھا پی کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا سمندر میں ہی رہنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے سمندر کے اندر ہی رہنا ہے۔ اس جوان کی بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس گنبد کو وہاں ہی چھوڑ آؤ جہاں سے تم نے اس کو اٹھایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس بندے کو وہاں ہی پہنچا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، دیکھو والدین کی دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی والدین کا فرما بردار بنائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 ایسے لوگ ہیں کہ جب تم ان کو دفناؤ گے تو ان کے رخ قبلے کی طرف سے موڑ دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر قبر کھود کر دیکھ سکتے ہو، اگر ایسا نہ ہو تو آپ کہہ دینا کہ میں غلط فرمایا کرتا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، شراب کا کاروبار کرنے والا اور شرابی جس کا رخ قبلہ سے موڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ شرابی
کہ جب موت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ شرابی پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسا انسان جو انسانی جسم کے اعضاء کو نکال کر فروخت کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، قبر میں اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ اسی طرح نمبر 4، سود کا کاروبار کرنے والے کی آخرت اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ سود پر پیسے لے کر کھانے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے کے گناہ 70 درجے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ ہے جو کہ سود خور ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کو دیکھ کر کپڑے پھاڑنا اور چیخو پکار کرنے کے دور دراز تک آواز جائے، ایسے انسان کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، مثلا انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارہ وغیرہ، ایسے انسان کا رخ بھی قبلہ سے موڑ دیا جائے گا۔ شریعت ایسے مال کو جمع کرنے سے سخت منع فرماتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ایسے لوگوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص جس سے اس کے والدین ڈرنے لگ جائیں، اس کا چہرہ بھی قبر سے قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے واقعہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار اور آپ کی محبتوں کی منتظر رہوں گی۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔